رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ تعریف، اس کی تقدیس، توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ جب بھی کوئی سانحہ، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے کوئی اسباب و محرکات بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ اثرات و نتائج بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مسائل میں، مذہبی مسائل میں، ملی مسائل میں قرآن و سنت کے پابند ہو جائیں۔ اگر اس پابندی کا ہم خیال رکھیں تو یقیناً کوئی بڑے بڑے سانحات وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ ہاں، غلطی سے کچھ ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی بڑے سانحات جس پہ قوموں کو ندامت اٹھانی پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ میری مراد یہ سانحہ ہے جس میں ایک سری لنکن مینیجر کو قتل کیا گیا، تو اس کے کچھ محرکات بھی ہیں، کچھ شرعی احکام بھی ہیں، وہ سب ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ یہ اس پہ تو کسی بھی مذہب کے اندر اختلاف نہیں ہے، نہ کسی مسلک کے اندر، نہ کہ جب بھی کوئی ایسا جرم سرزد ہو تو اس کی سزا کی جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے، خود کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے سانحات، واقعات وجود میں جب آتے، کوئی بھی پیش آتی بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ حدود کی بات ہوتی، کوئی احکام کا مسئلہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو مناسب سمجھتے، آپ وہ سزا تجویز فرماتے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوتا۔ تو اسی طرح کے بہت سے واقعات یعنی جو احکام سے تعلق رکھتے ہیں، جو قصاص اور دیگر مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے تو آپ نے ان کے فیصلے خود فرمائے، دلائل دیکھ کے اور مطابق صورتحال کے مطابق آپ نے اس کو لائے عمل، اس کا اختیار کیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو تو ہم ریاست کے حوالے کریں، ہم جو مقررہ ادارے ہیں ان تک یہ بات لے کے جائیں کہ ایسے واقعہ ہوا ہے، ایسے سانحہ ہوا ہے۔ ہم خود اگر کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا، ہمارے نزدیک گستاخی کچھ اور ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کے نزدیک گستاخی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ ہم جس کو گستاخی سمجھ رہے ہوں، قرآن و سنت کی نگاہ میں وہ گستاخی نہ ہو، یا وہ بندہ معذور ہو۔ معذور سے مراد یہ ہے کہ اس کو شعور نہ ہو، اس کو دین اسلام کی ان تعلیمات سے آگاہی نہ ہو۔ اسی طرح خبر کی صداقت کے لیے جو اصول مرتب کیے گئے وہ بھی پتہ ہونے چاہیے کہ یہ خبر واقعی درست ہے، ایسے ہوا ہے۔ اب تک بھی صورتحال ایسی ہے جس سے پوچھو وہ کوئی نئی بات ہی بتاتا ہے کہ ایسے ہوا، کیا ہوا، اس نے گستاخی کی کیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں جب اب بھی کوئی واضح صورتحال کا اندازہ نہیں ہے کہ اصل میں ہوا کیا، تو اس میں شروع ہی میں اتنی وہ سرگرمی دکھانا یہ محل نظر ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک قتل وہ کسی بڑے فتنے کا باعث بن جاتا ہے، اس کے نتائج ایسے نکل سکتے ہیں کہ وہ جو اس کے ملک کے حامی ہیں یا اس ملک کے باسی ہیں یا ان کے جو عزیز و اقارب ہوں گے جن کا یہ بندہ قتل ہوا ہے،
تو وہ کوئی ایسا اقدام مسلمانوں کے خلاف کر سکتے ہیں جس سے مسلمانوں کو ظاہر ہے بڑی مشکل اٹھانی پڑے گی۔ تو عواقب اور نتائج دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بھی لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ آپ عہد مکی میں رسول تھے، پیغمبر تھے، اور اس کے باوجود یعنی نبوت کا آغاز ہو چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے حدود، تعزیرات ان پہ عمل نہیں فرمایا۔ کوئی ایسی یعنی وہ احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، جس حد تک اترے تھے آپ اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ جن سے پوچھا جائے گا وہ اگر ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو وہ اس کے خود جواب دہ ہیں۔ ہم بات پہنچا سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اس میں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ لوگ کسی بھی ملک کے باسی وہ اگر اختیار خود لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں یہ کہ سابقہ ان کے پاس تاریخ ہو کہ کبھی بھی اس کا کوئی حل نہیں نکلا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ہم حل خود نکالتے ہیں۔ تو یہ بھی اگرچہ صورت درست نہیں ہے، لیکن اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو قانون کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ ان پہ کے کندھوں پر بھی بے بوجھ ہے کہ وہ کیوں نہیں ذمہ داری احسن انداز سے ادا کرتے کہ لوگوں کا یہ تصور ہی نہ ہو کہ عدالت میں اگر کیس لگا تو اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عدالت ہمیں عدل دے گی۔ جہاں سے نکلنا ہی عدل چاہیے، وہاں سے اگر لوگوں کو عدل نہ ملے تو پھر لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور لوگ پھر ایسی کارروائیوں پہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ریاست کی ذمہ داری اگر وہ ادا نہیں کرتی تو وہ ذمہ دار، وہ عدلیہ ذمہ دار ہے، وہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کو برداشت کیے بیٹھے رہے یا کسی بھی انداز سے کوئی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرے۔ تو اس وجہ سے اب ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ قرآن مجید کے اندر قتل اس کا جرم کتنا ہے، کیا ہمیں بتایا گیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لاگو کیا تھا، یہ لکھا تھا، مقرر کیا تھا کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے، یعنی قصاصاً قتل نہیں کیا، ویسے قتل کیا، یا پھر وہ فساد کے جرم میں نہیں بلکہ ویسے قتل کر دیا، یعنی دو اسباب ہو سکتے ہیں، یا فساد یا قتل کیا ہو کسی نے، اس کو قصاصاً قتل کیا جائے، یا زمین پہ وہ فساد مچا رہا ہے اسے قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ تو عمومی حکم ہے، لیکن ایک مسلمان کا جو قتل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ایک جرم ہے، یعنی کسی جان کو قتل کرنا بھی جرم ہے، لیکن ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ایک جرم ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، کہ اگر پوری دنیا یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ آسان بات ہے اس سے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔ پوری دنیا جو اس نے بنائی، اس کے اندر کیا کچھ رکھا، کیا کچھ ہے، تو اگر ایک مسلمان بندہ، مومن بندہ قتل ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کے زائل ہو جانے سے زیادہ آسان، یعنی یہ مشکل ہے، یہ بہت بھاری بات ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جانوں کے تحفظ کے لیے اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، تو ان کا تحفظ اور اس کا خیال رکھنا یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جانوں کا خیال رکھیں۔ موجودہ دور کے اندر یہ جو بین الاقوامی حالات ہیں جس میں ایک ملک کا دوسرے ملک سے معاہدہ ہوتا ہے، سفارت کاری ہوتی ہے، ویزے لگتے ہیں،
یہ عہد نبوی میں میثاق اور معاہدے کے تحت ہے، یہ کہ جیسے اس دور کے اندر معاہدے ہوتے تھے دیگر قبائل سے، دیگر ممالک سے، تو اسی طرح آج کے معاہدوں میں یہ ویزا ہوتا ہے، سفارت کاری ہوتی ہے کہ فلاں ملک کا سفیر فلاں ملک میں ہے، اس نے اجازت دی ہے کہ اس کے باشندے ادھر کے ادھر آ جاتے ہیں، تو اسے معاہد کہتے ہیں کہ جس کا عہد کسی قوم سے ہوا ہو، کسی سے میثاق ہوا ہو۔ تو ہمارا جن ممالک کے ساتھ میثاق ہے وہ ہمارے معاہد ہے کہ ہمارا عہد ان سے چل رہا ہے۔ تو اب ان کا کوئی باشندہ اگر وہ قتل ہو جاتا ہے کسی اسلامی ملک کے اندر، ریاست کے اندر، تو پھر اس کا کیا کرنا ہے، اس کا جواب ہم نے لینا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے قتل کی بات کہ ان کا جرم کتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی مومن کو قتل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی یہ ذکر کیا، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ شخص ایسی قوم سے ہو، یعنی وہ مقتول، وہ ایسی قوم سے ہو جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، جیسے آج مثلا سری لنکا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اسی طرح امریکہ سے ہے، برطانیہ، جن ممالک سے ہے، اگر ان زیر معاہدہ لوگوں کا کوئی بندہ ہمارے ہاں قتل ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو ان کے ورثاء کو، جو مقتول ہو اس کے ورثاء کی دیت ورثاء کے حوالے کرنی ہے، اس مقتول کی دیت، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک گردن آزاد کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہاں ایک غیر مسلم کوئی قتل ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں یہاں پہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی دیت ہی بنے گی، اس کو یعنی زبردستی وہ قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی صرف اور صرف دیت رکھی گئی ہے۔ یہ شریعت کے اندر ایک فرق ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان رکھا گیا ہے، یعنی مسلمان قتل ہو جائے تو اس کا قاتل وہ مسلمان ہوگا تو وہ بھی قتل ہوگا قصاصاً، اگر وہ کوئی غیر مسلم ہوگا تو پھر بھی وہ قتل ہوگا قصاصاً، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ایک فرق ہے۔ تو اس وجہ سے جو زیر معاہدہ لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کافر ہیں، وہ قتل ہو جائیں تو پھر ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ان کی دیت دے کے ان کو فارغ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، بنو جزیمہ کی طرف ایک قبیلہ تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو پہلے اسلام سے پہلے قتل کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہی بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی وہ ان پہ حملہ آور ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم سابقہ دین چھوڑتے ہیں، سبعنا کے لفظ کہے، تو اس کے باوجود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گرفتار کیا اور لوگوں کے سپرد کر دیے کہ تم بھی قتل کرو، تم بھی قتل کرو۔ تو بعض نے کیے، حضرت خالد نے بھی جس کا وہ جو ان کے پاس قیدی تھا اس کو قتل کیا، تو اس کے بعد کچھ صحابہ نے نہ کیے کہ انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم سابقہ دین چھوڑ رہے ہیں، یعنی وہ صحیح طریقے سے یہ ادا نہ کر سکے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس کہنے کی وجہ سے یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کہ آج ایسی صورتحال پیش آئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انی ابرأ مما صنع خالد، اے اللہ میں اس سے بری ہوں جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام انجام دیا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ یہ بالکل فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اور آپ جانتے ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے اسلام لائے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرما کے یہ بتا دیا کہ اس کام کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاصاً قتل نہیں کروایا، ان کی صرف اور صرف دیت دی گئی،
وہ بنی جزیمہ کے جتنے لوگ قتل ہوئے تھے ان کی دیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچائی، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کا جو نقصان ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے اسلام کا اظہار بھی کسی طریقے سے کیا۔ تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاصاً قتل نہیں کروایا۔ تو دیت میں اتنا خیال رکھا گیا کہ اگر کسی کا وہ پانی پینے والا پیالہ بھی تھا نا، اس کا حساب کر کے اس کو وہ فراہم کیا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیت کے متعلق وہ تھے کہ کوئی بھی نقصان ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کروایا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اعلان فرمایا تھا کہ اللہ یقتل مسلم بکافر، کہ کسی کافر کی وجہ سے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک ضابطہ بن گیا آخر تک، قیامت تک۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے ارشادات، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے قتل نہیں ہے، کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے قصاصاً قتل نہیں ہے، اس کے لیے صرف اور صرف دیت ہے، اور دیت بھی کتنی ہے؟ آدھی دیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ یہ دونوں اعلان فرمایا، اس میں ایک تیسرا اعلان بھی تھا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے لہو ایک جیسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان جس بھی عہدے پر ہو، جس بھی حیثیت سے ہو، جس بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اگر کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ لینا ہے، چاہے قاتل کوئی بھی ہو۔ تو یہ خونوں کی برابری کا یہ مطلب ہے۔ ہم نے خونوں کی برابری مسلمانوں میں بھی برابر نہیں رکھی، چاہے جائے کہ ہم غیر مسلموں اور کفار سے جو فرق شریعت میں رکھا گیا اس کو ہم دیکھیں۔ ہمارا لہو جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مفاد کس سے ہے، ہم اس خون کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ فلاں فلسطین میں اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں مسلمان، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھاتے، حالانکہ یہ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیسا اذیت ناک سلوک ہو رہا ہے، پوری انسانیت شرم سے جھک جاتی ہے، کیسے کیسے سلوک، ان کو جلا کے ان کی راکھ اور ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور مسلسل ہو رہا ہے، لیکن لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ لیکن ایک اگر غیر مسلم کا کوئی قتل ہوتا ہے تو پورا جو ملک ہے اس کو سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ آخر فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے کہ مسلمانوں نے خود اپنے خونوں کے اندر تفریق رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے عالم کفر بھی مسلمانوں کے لہو کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ اقبال کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، ہے مضطرب تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، کہ تجھے یہ حقائق سمجھ نہیں آ سکتے۔ مسلمانوں کا جو لہو ارزاں ہوا ہے اس میں خود ہمارا بھی کردار ہے کہ ہم نے شریعت کے جو مقاصد تھے ان کو نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ یہ اعلان کروایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اگر قتل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے دیت دینی پڑے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ یہ اظہار فرمایا کہ آدھی دیت ہوگی، یعنی اگر ایک مسلمان کی دیت ہے نا 100 اونٹ، تو کافر کی دیت کیا ہوگی؟ 50 اونٹ، یعنی 50 اونٹ اسے دیے جائیں گے۔ یہ ایک فرق رکھا گیا کہ وہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے۔ مسلمان اور کافر کے لہو کے اندر فرق ہے، ان کی حیثیت کے اندر فرق ہے، ان کی زندگی کے اندر بھی فرق ہے، ان کی موت کے اندر بھی فرق ہے، فرشتوں کے اندر بھی فرق ہے جو روح قبض کرنے آتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ موجود ہے۔ اب اس فرق کو ہم محض اپنی عقل کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ نہیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کا حکم اور اس کی جو مرضی ہے وہی اس ملک کے اندر تمام اسلامی ممالک کے اندر کار فرما ہوگی، اور اسی کے مطابق ہم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ مسلمان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہے اور ایک کافر کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ قوانین اور کچھ احکام کیے ہیں تاکہ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدن، کہ جس نے بھی کسی معاہد کو یعنی زیر معاہدہ کسی قوم کے کسی فرد کو قتل کیا تو لم یری رائحۃ الجنہ، کو جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اسلامی ملک میں رہتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پہ یہ حدیث ذکر کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ من قتل ذمیا بغیر جرم، کہ جس نے کسی ذمی کو، ذمی اصل میں کہتے ہیں اس شخص کو جو مسلمانوں کے ملک میں یا مسلمانوں کے تحت خراج دے کے وہ رہے، جزیہ دے کے وہ رہے کہ میں یہ جزیہ دیتا ہوں، اس بنا پر اسلامی ریاست میری حفاظت کرے اور مجھے امن دے۔ اب چونکہ اسلامی ریاست کے ذمے ہے کہ وہ امن دے، تو اس وجہ سے شریعت اس قدر اس کا پابند کرتی ہے کہ کوئی بھی اس کو قتل نہ کرے۔ اور جیسے یہ سری لنکن کو قتل کیا گیا، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی زیر معاہدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن قتل ہو گیا۔ ایسا ہوا جذباتیت سے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس میں بہت سی ذمہ داریاں اور بہت سے اسباب و محرکات ہوتے ہیں، لیکن اب قتل ہونے کے بعد اس کا جو مقدمہ چلے گا اس میں کسی مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور دیت دینی ہے تو وہ نصف دیت دینی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اس دور میں بھی مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسے علوم ہیں جو دوسرے صحابہ کرام کے پاس نہیں ہیں، تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم وہ علوم نبوت سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کو دیا ہے، دوسروں کو محروم رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو قرآن فہمی کا عطا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ ہے جو میرے اس تلوار کے نیام کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ نکالا، اس میں کوئی چیزیں تھیں کیا؟ اس میں ایک تو یہ کہ قیدیوں کی رہائی کے معاملات، اور عقل، یعنی عقل کہتے ہیں دیت کو، دیت کے کچھ مسائل، اور تیسری جو بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، یعنی انہوں نے لکھ کے یہ چیز اپنے تلوار کے پرتلے میں ڈالی ہوئی تھی کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس دور کے اندر انہوں نے یہ رائج کیا، اور اسی کے مطابق سارے فیصلے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کا ایک مقام ہے، اس مقام کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک فرق ہے، دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں پہ ریون ڈیوس کی وجہ سے دو بندے یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی وہ اس کے گاڑی کے نیچے آئے یا اس نے دیے، اب کیا ہوا، کسی کی وہ کان پہ جوں تک نہیں رینگی، بلکہ ایسا ہوا کہ زبردستی ان کے گھر والوں کو دیت دلوائی گئی، زبردستی دلوائی گئی، حالانکہ اس کا قتل بنتا تھا اور سارے شواہد سب کچھ موجود تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ یہاں ہی اس لاہور کے اندر ایک حافظ قرآن کو عیسائی بستی کے اندر ایسے ہی مار مار کے سب نے شہید کیا، عیسائیوں نے شہید کیا، آپ کو شاید یاد ہوگا چونگی امر سدو کے علاقے میں، اور اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا تقریباً ایسا ہی تھا جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی ایکشن، کوئی آواز، کوئی ایسی کہ ان قاتلین کو کوئی پکڑا گیا ہو، گرفتار کیا گیا ہو، اس سطح کی کوئی انکوائری اور اس طرح کی کوئی سزائیں وہ دی گئی نہیں ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے تو اس میں کوئی حکمت، کوئی راز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے درست کیا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارے ہاں جو فرق ہے کہ ایک مسلمان وہ اس کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی ایسی انکوائری نہیں ہوتی، اس کا کچھ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا ایک جرم ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پوری دنیا زائل ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ آسان ہے ایک مسلمان کے قتل سے،
لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اگر غیر مسلم مرتا ہے تو اس کے وجہ سے پورا میڈیا، پورا ملک اور پورے ادارے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں اور اس حیثیت سے جینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مسلمانوں کے لہو کو یہ اہمیت دینی چاہیے، وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں ان کو اہمیت دیں، اور اس طرح پھر ہم مسلمانوں کو جب تحفظ دیں گے تو یقیناً ہمارے ہاں جان کی قدر و قیمت ہوگی اور دوسروں کو بھی ایسا سکھ اور ایسا سکون ملے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ شرعی احکام جو اس کے متعلق ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے، اور جو باتیں پھیلانی ہوں اس میں ضروری ہے کہ ہم تحقیق کر کے آگے پہنچائیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات سے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، قوموں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے کے خدشات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام معاملات میں شرعی احکام کا پابند بنائے، اور اپنے ذہن کو، سوچ کو، فکر کو اسلام اور قرآن اور سنت اس کے تابع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي